السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 90، صفحہ نمبر 409، فصل فیما تحل بہ المطلقۃ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم بقدم سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ فصل فیما تحل بالمطلقۃ واذا كان الطلاق بائنا دون ثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضائها، لأن حل المحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. ومن الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه، وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نکاحا صحیحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، والأصل فيه قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الأمة كالثلاث، والثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة، لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف. ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا، والزوجية المطلقة إنما تثبت بنكاح صحيح، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة، إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج، أو يزاد على النص بالحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الأخرى. روي بروايات ولا خلاف ولا حد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ، وشرط العلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه، والكمال قيد زائد، والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح. وهو شرط بالنص، ومالك رحمه الله تعالى يخالفنا فيه، والحجة عليه ما بيناه، وفسره في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ ومثله جامع امرأة وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول، ومعنى هذا الكلام أن يتحرك آلته ويشتهي، وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين، وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها. أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا، قال ووطئ المولى أمته لا يحلها، لأن الغاية نكاح الزوج، وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه، لقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا هو محمل، فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، إذ النكاح لا يبطل بالشرط،
وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ یفسد النکاح لانہ فی معنی الموقت فیہ ولا یحلها على الاول لفساده. وعن محمد رحمہ اللہ تعالی انہ یصح النکاح لما بینا ولا يحل على الاول لانه استعجل ما اخره الشرع فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل المورث. وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وإن قضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث لأنه غاية للحرمة بالنس فيكون منهيا ولا أنع للحرمة قبل ثبوته. ولهما قوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له سماه محللا وهو المثبت للحل. وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به. وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله وفي أدنى هذه المدة وسنبينه في باب العدة إن شاء اللہ تعالی. جی تو یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن سے مطلقہ حلال ہو جاتی ہے. صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان چیزوں کے بیان کر کے فارغ ہوتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے طلاق رجعی کا تدارک کیا جاتا ہے، خاتمہ کیا جاتا ہے، تو اب یہاں وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی کے علاوہ دیگر طلاقوں کا بھی تدارک ہوتا ہے. پہلا وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، یہاں سے فرماتے ہیں جب طلاق کیا ہو، جب طلاق بائن ہو، کانا طلاق بائنا دون ثلاث، اور 3 سے کم ہو، تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ عدت میں ان یتزوجہ، اس عورت سے نکاح کرنے کا اختیار ہے عدت میں، اور عدت پوری ہونے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد اس عورت سے نکاح کرنے کا اختیار ہے. لأن سے دلیل دے رہے، لأن حل المحلیت باقٍ، اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا باقی ہے. محلیت کا حلال ہونا باقی ہے. کیوں؟ مطلب یہ کیونکہ ابھی تو بیوی کو صرف 2 ہی طلاقیں دی گئی ہیں اور وہ مغلظہ بائنہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی تیسری طلاق سے مغلظہ ہوگی. لہذا جب تک تیسری طلاق نہیں دی جائے گی اس وقت تک محلیت باقی رہے گی اور شوہر کے لیے اس سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا. درست اور جائز ہوگا. اور لأن زوالہ معلق بالطلاق الثلاث،
اس لیے کہ ملکیت کا محلیت کا زائل ہونا وہ تو تیسری طلاق سے متعلق ہے، محلیت کا زائل ہونا تیسری طلاق سے متعلق ہے، لہذا تیسری طلاق سے پہلے محل کا زوال معدوم ہوگا، یعنی عدم زوال المحل قبل الطلاق الثلاث، تیسری طلاق سے پہلے محل کا زائل ہو جانا، زوال ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ معدوم ہوگا۔ ومن الغیر فی العدت لاجتماع النسب، اور دوسرے سے نکاح کی ممانعت، دوسرے سے نکاح کی ممانعت وہ تو نسب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوران عدت دوسرے سے نکاح کرنے کی جو ممانعت ہے وہ تو نسب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، اور شوہر سے نکاح کو جائز قرار دینے میں تو کوئی اشتباہ بھی نہیں ہے، کوئی اشتباہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اعتراض بنتا ہے کہ بھائی آپ نے دوران عدت جو نکاح کی اجازت دی ہے، نکاح کی، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، تو یہاں اس فرمان سے تو عدت کے دوران نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ عدت کے دوران نکاح کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا منع کرنا وہ تو اس وجہ سے ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسرے آدمی سے ہے، شوہر سے منع نہیں ہے، شوہر کے علاوہ دوسرے آدمی سے وہ نکاح کرنا منع ہے دوران عدت، کیونکہ دوسرے سے نکاح کرنے میں نسب کے مشتبہ ہونے اور نسب کے مختلط یعنی مل جانے کا، مخلوط ہو جانے کا اندیشہ ہے، جبکہ شوہر سے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اشتباہ نسب یہ ہے کہ اب یہ بچہ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو پہلے میاں سے ہے یا دوسرے سے، نسب مشتبہ ہو گیا، شبہ میں ڈال دیا بچے کے نسب نے، تو اس وجہ سے دوسرے بندے سے نکاح کرنا منع ہے، شوہر سے نکاح کرنے میں یہ خرابی نہیں لازم آ رہی، اس لیے عدت کے دوران شوہر کے علاوہ دوسرے سے نکاح کرنا منع ہوگا، لیکن شوہر کے ساتھ نکاح کرنا منع نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ، اور اگر آزاد عورت کے حق میں 3 طلاق ہوں یا باندی کے حق میں 2 طلاق ہو، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نکاحا، تو بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے صحیح نکاح کر لے، نکاحاً صحیحاً، پہلے شوہر کے لیے بیوی کے حلال ہونے کا سبب بتایا جا رہا ہے، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر کسی دوسرے آدمی سے نکاح صحیح نہ کر لے، اور وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ دخول کر لے، وہ اس کے ساتھ دخول کر لے، پھر اس کو طلاق دے دے، یا اس سے وہ مر جائے، یا اسے چھوڑ کر مر جائے، تب نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ والاصل، اور اس میں دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حلال نہیں ہوگی، حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ والمراد الطلاقۃ الثالثہ، اور فَإِن طَلَّقَهَا سے یہاں تیسری طلاق مراد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا سے کون سی طلاق مراد ہے؟ تیسری طلاق مراد ہے۔ وَالثِّنْتَانِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ، اور باندی کے حق میں 2 طلاق
یہ آزاد عورت کے حق میں 3 طلاق کی طرح ہے، باندی کے حق میں 2 طلاق، آزاد عورت کے حق میں 3 طلاق کی طرح ہے۔ لأن الرق منصف لحل المحلیت علی ما عرف، اس لیے کہ رقیت یعنی غلامی یہ محلیت کی حلت کو نصف کر دیتی ہے، محلیت کے حلال ہونے کو نصف کر دیتی ہے، علی ما عرف، اس جیسا کہ اصول کی کتابوں میں معلوم ہو چکا، پہچانا جا چکا۔ ثم الغایۃ نکاح الزوج مطلقا، پھر حتیٰ کی غایت، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ فرمایا نا آیت میں، حتیٰ کی غایت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے شوہر سے مطلقاً نکاح کرنا ہے۔ پھر حتیٰ کی جو غایت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو حتیٰ کی جو غایت ہے وہ مطلقاً اس کے لیے ہے، مطلقاً دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، اور مطلق زوجیت صرف نکاح صحیح سے ہی ثابت ہوگی۔ والزوجیت المطلقۃ انما تثبت بنکاح صحیح، اور مطلق زوجیت وہ تو نکاح صحیح سے ہی ثابت ہوگی۔ اور دخول کی شرط، وشرط الدخول ثبت باشارۃ النص، وہ تو اشارۃ النص سے ثابت ہے، اور دخول کی شرط وہ اشارۃ النص سے کیا ہے؟ ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ يَحْمِلُ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ، اور وہ یہ ہے کہ نکاح کو وطی پر محمول کیا جائے، اور نکاح کو وطی پر محمول کیا جائے، کلام کو افادہ پر معمول کرتے ہوئے، نہ کہ اعادے پر، کلام کو افادہ پر محمول کرتے ہوئے نہ کہ اعادہ پر۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں ثم الغایہ سے، ثم الغایہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طلاق مغلظہ کے بعد زوال زوج اول، پہلا سابقہ شوہر، اس کے لیے دوبارہ حلال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے فرمان سے جو نکاح کرنے کا حکم دیا وہ نکاح مطلق ہے۔ اور مطلق کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ جب مطلق بولا جاتا ہے، جب کسی مطلق چیز کو مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور نکاح کا فرد کامل نکاح صحیح ہے، اس لیے حلت کے لیے نکاح صحیح کرنا دوسرے شوہر سے ضروری ہے۔ پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح صحیح کرے، نکاح فاسد سے کام نہیں چلے گا۔ اور دوسری شرط کیا لگائی؟ وشرط الدخول، وشرط الدخول ثبت باشارۃ النص، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے صرف نکاح ضروری نہیں ہے، بلکہ نکاح کے علاوہ زوج ثانی کا ادخال کرنا بھی شرط اور ضروری ہے، کہ وہ اس سے صحبت بھی کرے، جماع کرے، دخول کرے۔ اور یہ شرط اگرچہ دلالت النص سے ثابت نہیں ہے، مگر اشارت النص سے اس کا ثبوت ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ آیت مذکورہ میں حتیٰ تنکح، اس کو وطی کے معنی میں محمول کیا جائے، اور اس سے وطی مراد لی جائے تاکہ آیت کو افادہ اور فائدہ پر محمول کیا جائے، کیونکہ زوجن غیرہ سے تو خود ہی نکاح اور عقد نکاح کا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ
اگر خطہ تنکحہ کو بھی نکاح پر محمول کیا جائے تو پھر نکاح ہی کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، اور اعادے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نکاح کا اعادہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے افادے پر محمول کر کے تنکح کو وطی پر محمول کیا جائے گا، وطی پر محمول کیا جائے گا۔ اذ العقد استفید بطلاق اسم الزوج، طلاق اسم الزوج، کیونکہ اس لیے کہ عقد لفظ زوج کے تلفظ سے مستفاد ہے، عقد لفظ زوج کے تلفظ سے مستفاد ہے۔ آگے اور یزاد علی النص بالحدیث المشہور، یا حدیث مشہور کے ذریعے نص پر زیادتی کی جائے گی، یہ حدیث مشہور کے ذریعے نص پر زیادتی کی جائے گی۔ حدیث مشہور وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد لا تحل للاول حتی تذوق اصیلۃ اخری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک بیوی دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، جب تک دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ حدیث متعدد روایات سے مروی ہے۔ رویہ بے روایات، یہ حدیث تو کئی روایات سے مروی ہے۔ ولا خلاف لأحد فیہ سوا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور اس حدیث میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ وقول غیر معتبر، اور سعید بن مسرف کا قول وہ غیر معتبر ہے، ان کا قول غیر معتبر ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول غیر معتبر ہے، یہاں تک کہ قاضی اس کا فیصلہ کرتے حتی لو قضا بہ القاضی، یہاں تک کہ اگر قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، تو لا ينفذ، وہ نافذ ہی نہیں ہوگا۔ وشرط العلاج دون الانزال لانه کمال و مبالغہ، اور ادخال شرط ہے، دخول یعنی مرد کی شرمگاہ اور کی شرمگاہ میں داخل ہونا یہ شرط ہے، ادخال شرط ہے نہ کہ انزال، انزال ہونا اندر جا کر وہ شرط نہیں ہے، یعنی منی کا نکلنا، لیکن ادخال شرمگاہ کا داخل ہونا تو شرط ہے۔ لأنه کمال و مبالغۃ فی الدخول، اس لیے کہ انزال ادخال میں مبالغہ اور کمال ہے، ورنہ اصل تو دخول ہی ہے، لیکن انزال جو ہے وہ اس میں مبالغہ اور کمال ہے، اور کمال قید زائد ہے اور کمال اضافی قید ہے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال ہو جائے، حلت کے لیے ادخال کی شرط یا تو اشارت النص سے ثابت ہوگی، یا پھر نص حدیث مشہور کی نص سے ثابت ہوگی، زیادتی کی جائے گی، یا پھر نص پر حدیث مشہور سے زیادتی کی جائے گی، اور حدیث مشہور پر کتاب اللہ سے زیادتی کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے لا تحل للاول حتی تذوق عصیلۃ الآخر،
کہ جب تک وہ عورت دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے مصنف صاحب ہدایہ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ حدیث مختلف طرق اور مضامین سے مروی ہے، اور یہ مضمون مختلف روایات سے مروی ہے۔ حدیث مختلف طرق سے اور یہ مضمون متعدد روایات سے مروی ہے، اور ان تمام روایات میں دخول کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور اس شرط میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں۔ اور چونکہ دخول کی شرط متعدد روایات سے ثابت ہے، اس لیے ان تمام روایات کے خلاف سعید بن مسیب کا اختلاف مؤثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے اور سعید بن مسیب کے قول کے غیر معتبر ہونے کی کہ اگر کوئی قاضی سعید بن مسیب کے قول پر عدم دخول کی جو ہے وہ شرط پر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اور اس قاضی پر لعن طعن کیا جائے گا۔ آگے یہاں سے وشرط العلاج، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ جو ادخال کی شرط ہے وہ ادخال ہی تک، یعنی اپنی شرمگاہ کو اندر داخل کر دینا ادخال ہی تک محدود ہے، یعنی اندر داخل ہونا، اندر جانا شرط ہے، اور صرف ادخال ہی شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر زوج ثانی صرف ادخال کے بعد بھی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تب بھی وہ بیوی زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن عدت گزارنے کے بعد، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، کیونکہ انزال تو ادخال کا کمال اور اس کا نتیجہ ہے۔ انزال ادخال کا کمال اور اس کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ شرط نہیں ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ سبی المرائق فی التحلیل کالبالغ، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو بلوغت کے قریب ہے حلالہ کرنے میں بالغ آدمی کی طرح ہے، لوجود دخول فی نکاح صحیح، اس لیے کہ نکاح صحیح میں دخول پایا گیا، بچے سے جو بالغ ہونے کے قریب تھا اس آدمی کی بیوی نے نکاح کر لیا، وہ تو نکاح صحیح ہے، اور نکاح صحیح میں پھر اس بچے نے دخول بھی کر دیا، تو اس لیے قریب البلوغ بچہ حلالہ کرنے میں بالغ آدمی کی طرح ہے، اس لیے کہ نکاح صحیح میں دخول پایا گیا، اور دخول وہ نس کے اعتبار سے وہی شرط ہے، دخول نس کے اعتبار سے کیا ہے؟ شرط ہے، اور بچے نے دخول کر دیا، لہذا کیا ہو جائے گا؟ شرط پائی گئی۔ جب شرط پائی گئی تو اب دوسرا یہی بچہ اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وہ شرط بالنص ومالک یخالفنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسئلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، والحجۃ علیہ ما بینا، اور ہماری بیان کردہ دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، وفسرہ فی الجامع صغیر، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں مراحق کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، فسر مراحق، کہ لفظ مراحق کی تفسیر جامع صغیر میں بیان کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلام لم یبلغ، کہ وہ لڑکا جو بالغ نہ ہوا ہو، یجامع ومثلہ یجامع جامع امرأتن، کہ وہ لڑکا جو بالغ نہ ہوا ہو لیکن اس طرح کا لڑکا جمع کر سکتا ہے، اس نے جامع امرأتن، ایک عورت سے جمع کر دیا، کسی عورت سے جمع کر دیا تو واجب علیہ الغسل، تو اس عورت پر غسل واجب ہوگا، اس عورت پر غسل واجب ہوگا، وحلوا علی الزوج الاول، اور
اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے یہ لڑکا حلال کر دے گا، وَأَحَلُّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور یہ لڑکا پہلے شوہر پر اس کو کیا کر دے گا؟ حلال کر دے گا۔ وَمَانَ هَذَا الْكَلَامِ، اور اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ ان يتحرك آلتہ یعنی آلت الصبی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آلہ متحرک ہوتا ہے، یعنی بچے کی جو شرمگاہ ہے وہ متحرک ہوتی ہے، وَيَشْتَهِي، اور وہ شہوت کرتا ہے، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِقَاءِ الْخَطَنَيْن، اور التقاء خطانین کی وجہ سے غسل واجب ہوگا، وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا، اور خطانین کا مل جانا یہ جو ہے عورت کی منی گرنے کا سبب ہے، اور خطانین کا التقاء ہی عورت کی منی گرنے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا، اور غسل واجب کرنے کی ضرورت عورت کے حق میں ہے، لا غسل علی الصبی، بچے پر غسل واجب نہیں ہے، ان کان یؤمر بہ تخلقا، لیکن غسل کی عادت ڈالنے کے لیے بچے کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مراحل یعنی بلوغت کے قریب اس پوزیشن میں ہو کہ عورت اور اس کے متعلقہ باتیں کرنے سے، عورت کے بارے میں باتیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے اس بچے کا عضو تناسل حرکت کرتا ہو، اس میں انتشار پیدا یعنی کھڑا ہوتا ہو، اور وہ عورتوں سے رغبت اور ان سے ملنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو۔ رہا مسئلہ غسل کے وجوب کا، تو وہ صرف عورت پر غسل واجب ہوگا، اس لیے کہ التقاء خطانین ہی سے عورت کی منی اترتی ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ جب عورت کی شرمگاہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس سے عورت کی منی کا انزال ہوتا ہے، اترتی ہے، اور یہی منی کا اترنا عورت پر غسل کو واجب کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور بچے پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ انزال ہی نہیں ہوگا، تاہم اس بچے کو غسل کا حکم دیا جائے گا تاکہ ابھی سے اسے اس بات کا علم ہو جائے اور غسل کرنے کی عادت پڑ جائے، غسل کرنے کی عادت پڑ جائے۔ قال ووتی المولا امدہ لا يحلها، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آقا کا اپنی باندی سے نکاح کرنا اسے حلال نہیں کرے گا، وتی کرنا، آقا کا اپنی باندی سے وتی کرنا اس کو باندی کو اس کے لیے حلال نہیں کرے گا، لأن الغایۃ نکاح الزوج، لأن الغایۃ نکاح الزوج، اس لیے کہ غایت شوہر کا نکاح ہے، غایت انتہا کو کہتے ہیں، لیکن انتہا جو ہے وہ شوہر کا کیا ہے؟ نکاح ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ تَحْلِيلٍ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ، اور اگر تحلیل کی شرط سے نکاح کیا، تحلیل کی یعنی حلال کرنے کی، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا جس نے طلاق دی تھی، تو تحلیل یعنی پہلے شوہر کے لیے اس بیوی کو حلال کرنے کی شرط سے نکاح کیا تو پھر یہ نکاح مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعن اللہ المحلل والمحلل،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُهُ، اور یہی حدیث اس کا محمل ہے، اور یہی حدیث اس کا محمل ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّکَاحِ الصَّحِیح، پھر اگر اس کو وطی کرنے کے بعد شوہر ثانی اسی طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، لوجود الدخول، نکاح صحیح میں دخول کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ نکاح بھی صحیح تھا، فاسد نہیں تھا، اور دخول بھی پایا گیا شوہر ثانی کی طرف سے۔ لہذا اب اگر شوہر ثانی طلاق دے دیتا ہے تو پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی حلال ہو جائے گی۔ کیوں؟ اذن نکاح لا یبطل بالشرط، اس لیے کہ نکاح وہ شرط سے باطل نہیں ہوتا، نکاح شرط سے باطل نہیں ہوتا۔ وہ جو شرط لگائی تھی نا کہ تحلیل کی شرط، کہ شوہر نے بیوی سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ تو پہلے کیا کرے گی، دوسرے شوہر کو کہا کہ پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنا ہے، تو پہلے شوہر کے لیے تحلیل کی شرط لگا دی، حلال کرنے کی شرط، اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مروی ہے کہ نکاح فاسد ہو جائے گا، تحلیل کی شرط لگانے سے نکاح فاسد ہو جائے گا، لأنہ فی معنی المؤقت فیہ، اس لیے کہ یہ نکاح موقت کے معنی میں ہے۔ نکاح میں جیسے کہ کسی آدمی نے کہا قال تزوجتک الی وقت قضا الی 15 ایام، کہ میں تو اسے 15 دن کے لیے نکاح، یہ نکاح موقت ہے، تو یہ یہاں نکاح کرنا نکاح بشرط تحلل، یعنی الذی شرط تحلیل، یہ بھی نکاح موقت کی طرح ہو جائے گا۔ ولا یحلها علی الاول لفسادہ، اور پہلے شوہر کے لیے بیوی کو یہ نکاح حلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ نکاح خود ہی فاسد ہے، اس کے لیے کیا حلال کرے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصح النکاح لما بینا، کہ نکاح صحیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ولا یحلها علی الاول، لیکن پہلے شوہر کے لیے عورت کو یہ نکاح حلال نہیں کرے گا، یعنی امام محمد فرماتے ہیں نکاح صحیح ہے، فاسد نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، لیکن پھر بھی یہ نکاح پہلے شوہر کے لیے اس عورت کو حلال نہیں کرے گا۔ ولا یحل علی الاول لانه استاجر ما اخر الشرط، کیوں حلال نہیں کرے گا؟ اس کی دلیل دے رہے لأن سے، اس لیے کہ جس چیز کو شریعت نے مؤخر کر دیا تھا اس نے اسے جلدی حاصل کر لیا، اس نے اس چیز کو جلدی حاصل کر لیا۔ فیجازی بمعنی مقصود ہی کما فی قتل المورث، تو لہٰذا اس کے مقصود کو روک کر اسے بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ مورث کے قتل میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ بھائی تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا یہ نکاح صحیح ہے، نکاح فاسد نہیں ہے، کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس نکاح سے جو تحلیل کی شرط پر کیا، پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا، لیکن اس نکاح سے حلت اور حلالہ کا ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو دائمی اور ابدی بنا کر حلال کیا ہے، عارضی نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لو پھر اس کے بعد ختم، ایسا نہیں۔ اور زوج ثانی کو موت پر حلالہ کو موقوف اور اس وقت کو تک مؤخر کیا ہے، مگر یہ شرط، یہ آدمی بشرط تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کر کے اس حلالہ کو مقدم کر رہا ہے جسے شریعت نے مؤخر کر دیا۔ زوج ثانی کی موت پر، کہ دوسرا شوہر بیوی سے نکاح کر رہا ہے وہ مرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ عدت گزارے گی، پھر یہ پہلے والی کے لیے جو ہے کیا ہو جائے گا، یہ عورت حلال ہو جائے گی، یہ حلالہ کو موقوف اور مؤخر کر دیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس نے تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کر کے
حلالہ کو مقدم کر دیا جو موت تک مؤخر تھا، یعنی پہلے شوہر کے لیے یہ حلال ہونی تھی موت دوسرے شوہر کے مرنے پر، لیکن یہ حلال کر دی جلدی، اور اپنے عمل سے شریعت کو گویا چیلنج کر رہا ہے امام محمد کے، اس لیے اس کا یہ عمل اور اس کا یہ مقصد رد کر دیا جائے گا اور اسے تحلیل سے محروم کر دیا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی آدمی جلدی میراث حاصل کرنے کے لیے، وراثت لینے کے لیے اپنے مورث کو جس کے ساتھ وراثت بنتی ہے قتل کر دے تو اسے بھی میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے قتل کرنے والے کو، کیونکہ اگر وارث اگرچہ میراث کا مستحق تو ہے مگر یہ استحقاق مورث کی فطری موت کے بعد ہے۔ کوئی آدمی کسی کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے اس کی طبعی موت، فطری موت کے بعد۔ یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کی وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کرتے جاؤ، وراثت لیتے جاؤ، ایسا نہیں ہے، لیکن قتل کر کے اس نے یہاں جلدی سے وراثت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کی یہ کوشش رائے گاں اور بیکار جائے گی اور وہ وراثت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مذکورہ آدمی کا نکاح تو صحیح ہے دوسری پہلے آدمی کی بیوی سے، دوسرے آدمی کا نکاح تو صحیح ہوگا لیکن وہ ثمرہ نتیجہ آور نہیں ہوگا، نتیجہ خیز نہیں ہوگا، یعنی دوسرا جب مرے گا تو پہلے والے کے لیے حلال ہوگی، اس سے صرف جو ہے تحلیل کی شرط سے نکاح حلال نہیں ہوگی پہلے والے کے لیے، اس نے جلدی کر لی۔ آگے ہے وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّ تَطْلِيقَةً وَتَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَادَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، کہ جب شوہر نے آزاد عورت کو 1 یا 2 طلاق دے دی اور اس آزاد عورت کی عدت بھی پوری ہوگی اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، پھر پہلے شوہر کے پاس آ گئی، دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، پھر پہلے شوہر کے بعد لوٹ آئی۔ کیا مطلب لوٹ آئی؟ یہ ایسے ہی لوٹنا نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس گئی بھاگ کر آ گئی، مطلب یہ کہ وہاں سے پھر طلاق ملی، پھر عدت پوری ہوئی، پھر پہلے کے نکاح میں آ گئی، تو اب 3 طلاق کے ساتھ لوٹے گی۔ عادت بثلاث تطلیقات، 3 طلاق کے ساتھ وہ واپس لوٹے گی، اور دوسرا شوہر ما دون الثلاث کو اسی طرح منہدم کر دے گا جس طرح کہ وہ ثلاث کو منہدم کر دیتا ہے۔ وَيَعْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَعْدِمُ الثَّلَاثِ، اور دوسرا شوہر ما دون الثلاث 3 سے جو کم طلاقیں یعنی 1 یا 2 ان کو تو وہ ایسے منہدم کر دے گا جس طرح کہ وہ ثلاث 3 طلاق کو منہدم کر دیتا ہے، اور یہ حکم شیخین کے ہاں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی آزاد عورت کو 3 طلاقوں سے کم مثلا 1-2 طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی، لیکن پھر وہ وہاں سے مطلقہ ہو گئی، دوسرے آدمی نے بھی طلاق دے دی اور عدت گزارنے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ گئی، تو اب شیخین کے ہاں اب وہ عورت 3 طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو سابقہ شوہر ہے وہ پھر سے 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، اور جب تک 3 طلاق نہیں دے گا اس وقت تک اسے اپنے نکاح میں رکھ سکے گا اور یہ کہیں جا نہیں سکے گی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یہدم ما دون الثلاث، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ زوج ثانی دون الثلاث منہدم نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب زوج اول جو ہے نا پہلے نکاح کے ماں باقیہ طلاق کا مالک ہوگا، یعنی پہلے 1 دی تھی تو 2 کا مالک، اگر 2 دی تھی تو 1 کا مالک ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ دلیل وہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصِ فَيَكُونُ مُنْهِيًّا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ زوج ثانی نص قرآنی کے اعتبار سے، نص کے اعتبار سے حرمت کی غایت ہے، حرمت کی غایت یعنی انتہا ہے، لہذا وہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے،
حرمت کو ختم کرنے والا ہے، اور ثبوت حرمت سے پہلے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حرمت ثابت ہی نہیں ہوئی تو ختم کہاں سے ہوگی؟ ولا انتہاء للحرمت قبل ثبوت، کہ حرمت ثابت ہونے سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ یہاں سے امام محمد کی دلیل کے زوج ثانی جو ہے نا، اس نے مطلقہ عورت سے نکاح کر کے ثلاث تطریقات کو تو منعدم کر دیا، لیکن ما دون ثلاث کو منعدم نہیں کرتا، کیونکہ نص قرآنی فَانْطَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس میں فَلَا تَحِلُّ لَهُ کے ذریعے زوج ثانی کو حرمت غلیظہ کی غایت بتلایا گیا ہے، انتہا بتلایا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ پہلے ایک یا دو دی تھی اس نے، اور زوج ثانی جو ہے حرمت کو پورا کر دے گا، 3 پوری ہو جائیں گی، اور غایت کے ساتھ ساتھ مغایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا زوج ثانی حرمت غلیظہ یعنی 3 طلاقوں کو معدوم اور ختم کرنے والا ہوگا، لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ 3 سے کم طلاق دی گئی ہے، اس لیے حرمت غلیظہ تو ثابت ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو 3 تھی ہوتی پھر ثابت ہوتی، اس کو پکا کرتا وہ۔ جب حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ پکا کرنا، پہلے شوہر نے 3 طلاق دے دی، دوسرے شوہر نے اسے نکاح کر لیا، تو پہلی طلاقیں پکی ہو گئی نا، کہ واقعی پہلی طلاقیں 3 ہوئی تھی تب دوسری سے نکاح ہوئی ہے پکا۔ اور جب حرمت غلیظہ ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا پھر اختتام کیسے ہوگا؟ اس لیے 3 طلاق سے کم والی صورت میں، یعنی پہلے شوہر کے 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں، دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے پر زوج اول صرف ما باقیہ طلاق کا مالک ہوگا۔ ولاہما، یہاں سے شیخین رحمہ اللہ کی دلیل، شیخین کی دلیل یہ کہ یہ حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل لہ سماہ محلل وهو المثبت للحل، شیخین رحمہ اللہ جو ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث لعن اللہ المحلل والی حدیث، اس میں تو آپ علیہ السلام نے زوج ثانی کو محلل فرمایا ہے، اور محلل وہی ہوتا ہے جو حلت کو ثابت کر دے، حلالہ کرنے والا حلت کو ثابت کر دے۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں زوج ثانی کو محلل یعنی حلالہ کرنے والا قرار دیا، اور زوج ثانی کے ذریعے جو حلت ثابت ہوگی پہلے شوہر کے لیے، اس میں 2 احتمال ہیں، ایک اسے حل سابق مانے، ایک حل جدید مانے۔ حل سابق اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ اس صورت میں تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، اس لیے کہ ما دون الثلاث یعنی 3 سے کم کی صورت میں تو حل سابق ہے، لہذا اس سے حل جدید مانیں گے، اور حل جدید اس حل کے علاوہ ہوگی جو پہلے تھی، اور حل سابق یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا چونکہ ناقص ہے، لہذا حل جدید کامل ثابت ہو جائے گی، اور کامل حل جدید 3 طلاقوں کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے شیخان کے ہاں پہلا شوہر نئے سرے سے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا جب یہ دوسرے شوہر سے ریٹائر ہو کر واپس آئے گی۔ آگے ہے وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ إِنْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي، کہ جب شوہر آزاد عورت کو 3 طلاق دے دے، آزاد عورت کو 3 طلاق دے دے، تو فقالت، اور عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی تھی، پھر اس نے کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی تھی، تو وَتَزَوَّجْتُ وَدَخَلَ بِي زوج، اور میں نے دوسرا نکاح کر لیا دوسرے شوہر سے، اور دوسرے شوہر نے میرے ساتھ دخول بھی کر لیا، وَطَلَّقَنِي، اور مجھے طلاق بھی دے دی، دخول کر کے مجھے طلاق دے دی ہے، تو وَإِنْقَضَتْ عِدَّتِي، اور میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ یعنی کہ بڑی شوہر آزاد عورت کو 3 طلاق جب وہ دے، پھر اس نے کہا کہ عورت نے اعلان کر دیا میری عدت پوری ہو گئی تھی، پھر میں نے دوسرے شوہر سے جو ہے نکاح کر لیا تھا، اور دوسرے شوہر نے میرے ساتھ دخول کیا،
اور دخول کے بعد مجھے طلاق دے دی، اور پھر میں نے دوسرے نئی شوہر سے طلاق ملنے کے بعد بھی میری عدت پوری ہو گئی، میری عدت دوسری عدت بھی پوری ہو چکی ہے، تو والمدت تحتمل ذلك جاز للزوج ان يصدق، تو کیا ہے کہ اور مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو، مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو، تو اگر شوہر کے غالب گمان میں وہ عورت اپنے دونوں عدتوں کا اعلان کرنے میں سچی ہے تو اس کے لیے اس عورت کی تصدیق کرنا جائز ہے۔ یعنی واقعی اتنا زمانہ بھی بیچ میں گزر گیا کہ جس میں پہلی عدت پوری ہونا، دوسرے شوہر کا نکاح کرنا، دخول کرنا اور طلاق دینا، اور پھر عدت کا پورا ہو جانا، کم از کم اس کے لیے 1 سال چاہیے، لیکن 1 سال سے کم میں بھی 9 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگر دوسرے شوہر کا غالب گمان پہلے شوہر کا ہے کہ ہاں واقعی سچ کہہ رہی ہے، اتنا عرصہ تو ہو ہی گیا، تو تصدیق کر سکتا ہے، وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تصدیق کرنا جائز ہے۔ تصدیق کرنا کیوں جائز ہے؟ اذا کان فی غالب ظن نہیں انہا صادقہ، کہ جب اس کے گمان میں یہ ہو کہ یہ سچی ہے، یہ کیا ہے، سچ کہہ رہی ہے، اس لیے لأنہ معاملۃ او امر دینی، اس لیے کہ یہ ایک معاملہ ہے یا ایک دینی امر ہے، لتعلق الحل بھی، حلت کے، کیونکہ اس سے حلت متعلق ہے، اس سے حلت معلق ہے، وقول الواحد، اس سے جو ہے وہ کیا ہے، حلت متعلق ہے، اور معاملہ اور دینی مسئلے میں ایک آدمی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ وقول الواحد فیہما سے مراد فی المعاملۃ و امر دینی، ان میں ایک آدمی کا قول بھی مقبول ہوتا ہے، وہ غیر مستنکر، اور جب مدت اس کا احتمال رکھتی ہے، یعنی انکار نہیں کرتی، اذا کانت المدت تحتملہ، احتمال رکھتی ہے، اور جب مدت اس کا احتمال رکھتی ہے تو اس عورت کی خبر قابل انکار بھی نہیں ہے، غیر مستنکر، وہ سے مراد یعنی اخبار المرأة غیر مستنکر، کہ عورت کا خبر دینا کہ میں نے پہلے سے طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، دوسرے سے نکاح کیا، دخول ہوا، عدت پوری جو ہے اس نے طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، تو یہ عورت کی خبر قابل انکار بھی نہیں ہے، غیر مستنکر ہے، اذا کانت المدت تحتملہ، جب مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو کہ ہاں واقعی اتنی مدت تو گزر چکی ہے، یہ سارے کام اس میں ہو سکتے ہیں، طلاق اور عدت پوری ہونا، دوسرا نکاح، دوسری دخول، پھر اس کے بعد طلاق، پھر عدت، اور اس کی ادنا مدت میں فی ادنا هذه المدة وسنبین بباب، اور اس کی ادنا مدت میں البتہ فقہا کا اختلاف ہے، جیسے ہم باب العدت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ واختلفوا فی ادنا هذه المدة، فی ادنا هذه المدة، یہاں عبارت اصل میں واختلفوا فی ادنا هذه المدة، اور فقہا کا اختلاف ہے اس کی ادنا مدت کے بارے میں، جسے ہم باب العدت میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔